اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کا حساب قریب آ رہا ہے اور وہ غفلت میں ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص آخرت سے غافل ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ایگزام قریب آنے والے ہوں تو ٹینشن روز بروز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے جیسے موت قریب آ رہی ہے اس کی ٹینشن آخرت کی جو فکر ہے بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا کام ہے اپنے بندوں کو نصیحت کرنا، سمجھانا، اس لیے اللہ نے بتایا اس پارے کے شروع میں کہ لوگ غفلت میں ہیں اور ہماری آیات سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ وہ یہ اللہ کا حلم ہے کہ اللہ سمجھاتا بہت ہے لیکن سزا کے لیے اس نے ٹائم آخرت ہی کا رکھا ہوا ہے۔ فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے، استمعوہ، یہ اسے سنتے بھی ہیں، وہم یلعبون، لیکن اس پر دھیان نہیں دیتے۔ تو آگے اسی کو اللہ نے بیان کیا، پھر انسان کی شکایتیں کی کہ کتنی بستیوں کو ہم نے پہلے تباہ و برباد کیا ہے۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب ان پر عذاب آنے لگا تو پھر چیخ و پکار شروع کی انہوں نے۔ ابھی کسی نے بتایا کہ یہ جو ترکی میں زلزلہ آیا نا، جس علاقے میں آیا وہاں ملحد بھی بہت رہتے تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے۔ ترکی میں تو ایک لبرل سیکولر حکومتیں رہی ہیں، وہاں کے بہت سے مسلمان بھی مرتد ہو چکے تھے۔ تو کہتے ہیں جیسی زمین ہلی ہے نا، ایک ملحد جو اللہ کو نہیں مانتا تھا زور زور سے کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو بعض دفعہ انسان پر جب عذاب آتا ہے نا تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس حالت میں اللہ کو یاد رکھو جب تم خوشی کی حالت میں ہو، جس میں اللہ انسان کو یاد نہیں آتا۔ یعرف کا فی الشدہ، تو مصیبت میں پھر اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہو، سکون اطمینان کی زندگی ہو، اس وقت عبادت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ نیند جس کو اچھی آتی ہو اس کے لیے نیند چھوڑ کے تہجد میں اٹھنا مشکل کام ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب تو پیٹ یعنی اللہ کی نافرمانی کا عذاب یہ آنے لگا ہے کہ اب پیٹ بھرا ہوا ہو، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، پھر بھی انسان سکون میں نہیں ہوتا۔ یعنی اب جو لوگوں کی ٹینشنیں ہیں نا وہ ٹینشنیں ہیں جو اپنے اوپر خود سے مسلط کی ہوئی ہیں لوگوں نے، بے سکونی کا عذاب جسے کہتے ہیں۔ تو خیر اللہ نے فرمایا لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکینکم لعلکم تسألون۔ اللہ فرماتے ہیں اب ایڑیاں مت لگاؤ، اب شور شرابہ مت کرو۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اللہ فرماتے ہیں جب عذاب آتا تھا تو وہ کہتے تھے ہماری بدبختی، ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح چیخ و پکار میں لگے رہتے تھے کہ اللہ معاف کر دے، ہم نے پیغمبروں کی بات کو ٹھکرا کر اپنی جان پہ ظلم کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ہم نے ان بستیوں کے نشانات مٹا دیے، ہمیں ترس نہیں آیا ان کے اوپر۔ کیسی اللہ کی عادت ہے، دیکھو آپ سے بڑا جرم ہو جائے، جب تک عذاب دیکھا نہیں ہے نا، ذرا سا گڑ گڑا لو گے، 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ لو گے، اللہ کیا کرے گا؟ معاف۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس نے عذاب دیکھا نہیں ہے، یہ غیب پر ایمان لایا ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس بندے کا مجھ پر ایمان ہے، اسے پتہ ہے کہ کوئی ذات ہے جو گناہ پہ اس کو سزا بھی دے سکتی ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتی ہے۔ اس جذبے کے تحت یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، حالانکہ نہ اس نے مجھے دیکھا نہ اس نے میرے عذاب کو دیکھا، تو تم گواہ رہو میں نے اس کے جرم کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں نا بنی اسرائیل نے جب توبہ کی ہے نا بچھڑے کی عبادت سے، تو اللہ نے کہا ایسے توبہ نہیں قبول کروں گا، جنہوں نے عبادت کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں، ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی۔ جو اپنے آپ کو قتل کروا دے گا اس کا مطلب دل سے توبہ کی ہے اس نے۔ تو اتنا سخت حکم تھا کہ توبہ سزا ملے گی پھر توبہ قبول ہوگی، لیکن اس امت میں کیا ہے بھائی، جس طرح بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو اللہ کیا کر دے گا؟ معاف۔ تو علماء نے وجہ بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل نالائق لوگ تھے، ان کے ساتھ معاملہ بھی اللہ نے سخت کیا۔ وہ نالائق کیسے تھے؟ ساری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں،
فرعون کو غرق ہوتا ہوا دیکھا, سمندر میں راستے بنتے ہوئے دیکھے. اب جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں موسیٰ اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اللہ کو. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں ثبوت چاہیے نا کہ اللہ ہے اور اللہ تورات دے رہا ہے. تو گویا اللہ نے بزبان حال کہا کہ ہمیں بھی تمہاری توبہ کے سچے ہونے کا ثبوت چاہیے کہ تم دل سے کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. صحابہ کرام نے ایسا کوئی نبی سے مطالبہ نہیں کیا. تو اس امت کے ساتھ اللہ کے خاص معاملات ہیں. ویسے تو اللہ کا قاعدہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک ہر ایک کے لیے یہی ہے کہ جو بھی گناہ کر کے توبہ کرے گا عذاب سے پہلے اللہ اس کے جرم کو معاف کرے گا. توبہ کا مطلب عزم کرے آئندہ نہیں کروں گا میں یہ. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا لیکن جب ان قوموں پہ عذاب آیا تو وہ چیخ رہے تھے فما زالت تلک دعواہم, کنٹینیو. فما زالت کا مطلب کنٹینیو توبہ ہی کرتے رہے وہ. اللہ فرماتے ہمیں ان پہ ترس نہیں آیا. تو جب عذاب آتا ہے نا پھر اللہ کو ترس نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں اب تو دیکھ لیا نا, ہم نے اتنی نشانیاں اپنے وجود کی, اپنے برحق ہونے کی دی تھیں, تمہیں کسی نشانی پہ یقین نہیں آیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ایسا کرتا کیوں ہے؟ اکثر ایتھیس لوگ کہتے ہیں اللہ کو کیا پڑی کہ کوئی اس کی مانے یا نہ مانے, اس کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اگر خدا ہے بھی اس کو اس سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ معاذ اللہ وہ اتنا ظرف اس کا چھوٹا کیوں ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ میں کوئی میرا خیال ہے سمجھ واضح بات ہے نا. تو اللہ کو کیا پڑی ہے, اللہ کو کیا مسئلہ ہے؟ معاذ اللہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور بھائی اللہ نے پیدا کر دیا, اگر کوئی خدا ہے تو انجوائے کرو لائف کو یار. تو اس کا جواب اللہ نے دیا ہم کیوں بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں, نافرمانوں کو سزائیں کیوں دیتے ہیں؟ کیوں؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے زمین اور آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا, کسی وجہ سے پیدا کیا ہے. ملحد لوگ ایک اعتراض تو اللہ پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ظرف اتنا چھوٹا کیوں ہے معاذ اللہ, لیکن اس اعتراض کا ایسا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ اس سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اس نے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کائنات کو بنایا, وہ ویسے ہی بنا دیا اس نے, زمین آسمان سورج چاند ستارے, پھر انسان کو پانی سے پیدا کیا, پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اس نے, اس کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا. اللہ سے ہم وجہ پوچھ رہے ہیں اے اللہ یہ تو نے کیوں کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ویسے ہی. ویسے ہی کا مطلب بڑا ڈینجرس ہے. ویسے ہی کا مطلب میں 100 انسانوں کو قتل کر دوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا میں تو سزا نہیں ملتی بھائی, انسان تو ناقص ہے. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے گنہگار چھوٹ جاتا ہے اور بے گناہ پہ الزام لگ جاتے. دنیا میں تو ہوتا ہے. اور ایک آدمی نے 100 انسانوں کو قتل کیا تو سزا کیا ملے گی؟ ایک ہی دفعہ قصاص لیں گے نا, ان 99 کا کیا بنا؟